ڈیفینیٹلی کرے گا پاکستان کی عوام کے لیے. یہ ایک مائل سٹون، ایک کرٹیکل جنکچر ہے سی پیک کے اندر، اور انشاءاللہ جو کاوشیں ہیں پرائم منسٹر کی 4 مہینے 5 مہینے میں جتنے پروجیکٹس رکے ہوئے تھے، جو چائنیز انویسٹمنٹ تاخیر کا شکار تھی، جو ایڈمنسٹریٹو بلاکس تھے، ان سب کو پروسیجرل بلاکس کو مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے ان کو ختم کر کے اب یہ ایک نیا دور سی پیک کا انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. وہ ویژن جو پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر نواز شریف نے دیکھا تھا 2013 میں، جس کو 13 کے بعد بہت ہی تیزی سے مکمل کرنے کا ایک جذبہ تھا، ایک ویژن تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کا، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس خطے کے نوجوانوں کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ترقی، روزگار، پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ، ہر چیز اس کے اندر انکلوڈڈ تھی. اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ دورہ اسی کی اگلی کڑی ہوگا اور اس کو آگمنٹ کرے گا. اب جو امپورٹنٹ بات آپ سے آج کرنی ہے کہ ایک طرف جہاں پرائم منسٹر شہباز شریف پاکستان کے سفارتی تعلقات، انویسٹمنٹس، انٹرنیشنل انویسٹمنٹس، اور آپ چائنا کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح ایک شخص 2014 میں کنٹینر پر چڑھا ہوا تھا، اور وہی اس وقت بھی پریزیڈنٹ شی کے دورے کو سبوٹاج کرنے کے لیے وہ ڈیلے ہوا، سی پیک ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے. اور اسی طرح آج وہ شخص اسی روایت کے ساتھ کنٹینر پر کھڑا ہے، لیکن فرق صرف اس بات کا ہے کہ آج اس کے کنٹینر پر کھڑے ہونے سے جو خود وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. 2014 میں امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے کرتے وہ 126 دن کا دھرنا دے کر گھر چلے گئے تھے، تب بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، اور اب وہ اپنی تقاریر کے ذریعے اس فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں جو ان کے تقاریر میں، ان کے الفاظ میں، ان کی زبان میں عیاں ہے. گالی دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، غلاظت اڈیلتے ہیں، لوگوں کو اس طرح تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کوئی حقیقی جنگ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت. اور کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو امین گنڈا پور جو ان کے منسٹر ہیں، جو بندوقوں کے مورچے لگا رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ لگا رہے تھے. مجھے اس بات میں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب یہ اس بات کا ثبوت آ گیا کیونکہ انہوں نے کل کہہ دیا بیلٹ یا بلڈ شیڈ. اور اب ملک کے اندر گالی دے کر، بندوقوں سے، خونی انقلاب لانے سے یا اس طرح کی تقاریر کرنے سے الیکشن نہیں ملتے. الیکشن بطور وزیر اعظم آپ کو مارچ میں اعلان کرنا چاہیے تھا، جب آپ وزیر اعظم تھے، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس آئینی اختیار تھا. لیکن اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی دھونس، آپ کی دھمکی، آپ کی گالی اور آپ کے یہ بلڈ شیڈ اور اس قسم کے بیانات سے آپ کو الیکشن مل جائے گا، لوگ آپ کے پریشر میں آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، افواج پاکستان آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو، ادارے آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، الیکشن کمیشن آئین کے ساتھ نہ کھڑا، اور آپ کی چوریوں، آپ کی ڈکیتیوں، آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات، آپ نے رات کو ایک خطرناک بات کی کہ آپ نے کہا اگر مارشل لاء ملک میں لگتا ہے تو لگائیں، کیونکہ آپ کا مقصد الیکشن نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد الیکشن ہوتا تو آپ مارچ میں الیکشن کا اعلان کرتے. آپ کا مقصد ملک میں خون خرابہ، انتشار، فساد، کہ اگر میرا اقتدار نہیں تو جو آپ باتیں کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، آج آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک کی اکائیوں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پولیس، اسلام آباد کی پہ چڑھائی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا. اور مارشل لاء آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے رات کو اس بات کا ثبوت دیا ہے. ایک طرف گالی دیتے ہو، ایک طرف دھمکی دیتے ہو، ایک طرف غلاظت اگلتے ہو، اور دوسری طرف کہتے ہو میں ادب سے بتا رہا ہوں. تو آپ کا یہ دماغی جو پرابلم ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا. اور دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان یہاں کھڑا ہے جس کی وجہ سے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. تو 1500 لوگ، 2000 لوگ، 22 کروڑ عوام نہیں ہوتی. 22 کروڑ عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو، ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے. جو 4 سال تم نے ملک میں نالائکی، نااہلی، بے روزگاری، کرپشن اور ڈکیتیاں کی ہیں، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ 4 سال اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. ایسا 4 سال کی جو ناکامی تھی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. میں نے اس دن بھی آپ کو چیلنج کیا تھا کہ ایک جملہ بولیں اپنی کارکردگی پہ، لیکن آپ کے پاس ایک جملہ کیا، ایک لفظ بولنے کے نہیں ہے اپنی کارکردگی کے لیے. اور اسی لیے آپ یہ گالی، بندوقیں، خون، بلڈ شیڈ کی بات کرتے ہیں. الیکشن اپنے وقت پر ہوگا،
جس کا آئین تعین کرتا ہے، اور اسی کے مطابق الیکشن اپنی حکومت اپنی مدت پوری کر کے یہ انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے عوام سے. کل کسان پیکج پرائم منسٹر کا ایک تاریخی کسان پیکج تھا، اور تمہیں تکلیف اس بات کی ہے جب کسان پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوئی تم نے مارشل لاء کی اناؤنسمنٹ کی. یہ تمہارا دماغ اور تمہاری فرسٹریشن اور تمہاری نیت اور تمہارا اصل مقصد جو ہے اس کا ثبوت ہے. کسان پیکج ایک تاریخی